ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہر قسم دی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ جل جلالہ واسطے جو اس کائنات دا خالق و مالک اور رازق حقیقی ہے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سننے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں،
نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر تشریف لائے۔ اللہ مالک العلام نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نو خاندان تو ہمکنار فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان نسب نامہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رہنا سہنا مکے دی زندگی دے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے والد اس دنیا کائنات دے اندر تشریف لے آنے تو پہلے وفات پا چکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر یتیمی دے انداز نال تشریف لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دادا اس کائنات دے اندر زندہ موجود سی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے چچے اس دنیا کائنات دے اندر موجود سن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ دی وفات آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی زندگی دے 6 برس مکمل ہون تے اختتام پذیر ہوگی۔ ماں جی آمنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال دی عمر دے اندر جس وقت پورے ہوئے تے اللہ رب العالمین نے ماں دا سایہ بھی سر تو اٹھا لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر زندگی بسر کردے رہے، حتیٰ کہ 25 سال دی عمر نو پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح فرمایا۔ پہلا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جو ہویا ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نال ہویا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی عمر 40 سال 40 برس سی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے نشیب و فریب 25 برس نو پہنچ چکے سی۔ پہلا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ خاندان والی، نسب نامے والی، حسب و نسب والی، مال و دولت دی فراوانی، ہر قسم دی دنیا کائنات دے اندر عیش و عشرت موجود ہے۔ شام دے اندر ایک قافلہ بھیجا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے تجارت واسطے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اس قافلے دے نال روانہ فرمایا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے نبوت دا اعلان نہیں ہویا، 25 سال دی عمر ہے، 25 برس عمر ہے، نبوت دا اعلان 40 سال دی عمر دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ 25 سال تو بھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو شام دے اندر ایک تجارتی قافلے دی سربراہی بنا کر کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے شام دی طرف بھیجا۔ کچھ ایام دا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی سامان نو فروخت فرما کے واپس مکے دے اندر تشریف لائے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حیران رہ گئیاں
کہ اتنا نفع اللہ نے آج تو پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نو کسی تجارت دے اندر عطا نہیں فرمایا۔ حیران و پریشان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہ محمد بن عبداللہ دے ہاتھ دے اندر اتنی برکت ہے، محمد بن عبداللہ اتنا ایماندار انسان ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نفیس ترین انسان ہے کہ ایک پائی پیسے دا بھی حساب کتاب اونچ نیچ نہیں ہے، اور بلکہ ڈھیروں منافع نال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا او مال منڈی دے اندر فروخت ہویا اور اللہ نے نفع عطا فرمایا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام نکاح بھیجیا۔ پیغام نکاح معلوم ہویا کہ عورت بھی بھیج سکتی ہے اگر اچھا مناسب رشتہ مل جائے، کوئی قباحت نہیں ہے، شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں۔ اگر کوئی مناسب، کوئی عالم دین، کوئی نفیس، کوئی ایماندار، کوئی اچھے کردار والا، اچھے اخلاق والا انسان مل جائے، کوئی لڑکا مل جائے تو لڑکی والے اگر پہل کر دیں اور لڑکے والیاں دی طرف پیغام بھیج دیں تو اے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دی سنت ہوئے گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماں جی نے پیغام بھیجیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری مشورہ کر کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نو پیغام بھیجیا کہ خدیجۃ الکبریٰ تہاڈا اے پیغام نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو قبول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح نو قبول فرمایا اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح ہویا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نال۔ پہلا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا نکاح ہویا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نال 25 سال دی عمر دے اندر، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دی عمر 40 برس ہے۔ معلوم ہویا کہ بڑی عورت بھی اگر مل جائے تو نکاح جائز ہے، مناسب رشتہ مل جائے بڑی عورت دا تو نکاح کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا نکاح ہویا، پھر اللہ رب العالمین نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے بطن دے وچوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائیں۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے اللہ دے محبوب پیغمبر نو اللہ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے بطن چو عطا فرمائے۔ اس تو بعد جتنے بھی نکاح ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے، کسی بیوی چوں بھی اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی سوائے سیدہ زینب تو کہ انہاں نو اللہ نے ایک بیٹا حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے عطا فرمایا۔ معلوم ہویا کہ اے ساری اولاد، ساریاں بیٹیاں اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ دے بطن چو اللہ دے محبوب پیغمبر نو عطا فرمائیاں۔ اتھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دی، اپنے نام دی، اپنے حسب و نسب دی ابتدا ہے۔ جس حسب و نسب نو اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اس انداز نال بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللہ رب العالمین ارادہ فرماندا ہے کہ میرا محبوب پیغمبر بھی پاک، میرے محبوب پیغمبر دا اہل بھی پاک، میرے محبوب پیغمبر دی ازواج بھی پاک، میرے محبوب پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی پاک، میرے محبوب پیغمبر دے نواسے بھی پاک، میرے محبوب پیغمبر دا سارا گھرانہ پاک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دی طہارت دا اعلان قرآن دے اندر بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت کون نے؟ آج دے اس معاشرے دے اندر جو لڑائی ہے، جو جھگڑا ہے، جو اختلاف ہے، وہ اس بات کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت ہے کون؟ یہی اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ 5 تن پاک، باقی سارے نعوذ باللہ، یعنی 5 تن پاک اگر کرو گے تو باقی کدھر جان گے؟ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ انہاں نال راضی ہو گیا، اے اللہ نال راضی ہو گئے، اے اللہ دی جماعت بن گئے، اللہ انہاں دی جماعت بن گیا، اور اللہ نے انہاں نو فلاح یافتہ لوگاں دے وچ شامل فرمایا۔ اہل بیت شروع ہوندا ہے سب تو پہلے زوجہ محترمہ تو۔ اکیلا انسان تو کسی کام کا نہیں ہے نا، اللہ نے نظام قدرت بنایا ہے، جوڑے اللہ نے بنائے، پھر اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بیدک الخیر۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ میں جوڑے بنائے، جوڑے بنان تو بعد ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ انسان دی ابتدا بھی انجی ہے، انسان دی شادی تو بعد پھر دی اولاد دی ابتدا بھی انجی ہے۔ فرمایا نظام قدرت بنایا پیدائش دا، تخلیق دا۔ اللہ چاہے تو آدم علیہ السلام کی طرح بھی پیدا کرنے دے قادر ہے، اللہ چاہے تو ماں ہوا دی طرح پیدا کرنے دے اتے بھی قادر ہے، اللہ چاہے تو عیسیٰ پیغمبر دی طرح بغیر باپ دے نطفے تو اللہ ماں دے پیٹ دے اندر پیدا کر دے قادر ہے، اللہ چاہے تو میاں بیوی دے جوڑے بنا کے شادیاں کرا کے نکاح کرا کے اولاد عطا کر دے، اللہ اس دے اتے بھی قادر ہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو میاں بیوی بھی بن جان، جوڑے بھی بن جان، نکاح بھی ہو جائے، 30 سال 40 سال 50 سال دی زندگی گزر جائے، اللہ اولاد ہی نہ عطا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ چاہے تو بیٹے عطا کر دے، چاہے تے بیٹیاں، تے چاہے تے رلویاں بارشاں پا دے، تے چاہے تے ساری زندگی گزر جائے، اللہ اولاد جیسی نعمتی عطا نہ کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ماں جی خدیجۃ الکبریٰ دے بطن دے وچوں۔ معلوم ہویا کہ سب تو پہلے اگر اہل بیت دا ذکر ہوئے گا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دا ذکر ہوئے گا۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نو من لوے کہ اس دے بطن دے وچوں ماں جی فاطمہ پیدا ہوئیاں، سیدہ فاطمہ اس بطن دے وچوں پیدا ہوئیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہے، اور 3 بیٹیاں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اسی خدیجۃ الکبریٰ دے بطن چوں پیدا ہوئیاں، انہاں دا انکار کرے، کیا اسلام مکمل ہے کہ نامکمل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی 4 بیٹیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا،
4 بیٹیاں، 4 ہی بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے، چاروں بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر وفات پا گئے۔ 3 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر وفات پا گئیاں، 1 بیٹی 6 مہینے تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پا گئی۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم۔ ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت ماں جی سارا نو بیٹے تے پوتے دی خوشخبری سنائی گئی، اس وقت بھی اہل البیت دے الفاظ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے قرآن دے اندر۔ اہل بیت دا ذکر فرمایا ہے تو سیدہ ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نو اللہ نے اہل بیت نال کہہ کے مخاطب فرمایا۔ اہل بیت دے الفاظ سب تو پہلے معلوم ہویا کہ بیوی واسطے، زوجہ محترمہ واسطے جتھوں خاندان دی ابتدا ہے، اولاد پہلے ہے یا ماں ہوئے گی تے اولاد ہوئے گی۔ اگر ماں ہی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے آئی؟ اولاد کیسے اہل بیت بن گئی؟ اولاد کیسے خاندان بن گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، 11 ازواج امہات المومنین، مسلمانوں کی مائیں، کسی ایک کے اوپر بھی، کسی ایک کے ایمان پر شک کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ کسی ایک امہات المومنین کے ایمان پر جرح کرنا، بحث کرنا، کردار کشی کرنا، ایمان سے ہاتھ دھونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے لے کے ساری بیویاں پاک ہیں، طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی پاک ہیں۔ ماں جی خدیجۃ الکبریٰ کا وہ بھی ذکر نہیں کرتے، ماں جی خدیجۃ الکبریٰ کی بھی شان نہیں بیان کرتی۔ ماں جی خدیجۃ الکبریٰ کون تھی؟ سب سے پہلی صحابیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال قربان کرنے والی، جان نچھاور کرنے والی۔ غار حرا کے اندر جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا تو واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، غم کی حالت میں۔ زندگی میں پہلے ایسا کبھی واقعہ ہوا نہیں کہ جبرائیل امین اپنی اصلی حالت میں آئے، ایک طرف آسمان سے لگ رہے ہیں، دوسری طرف زمین پہ لگ رہے ہیں۔ غار حرا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دباتے ہیں، کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا کے اندر آئی، جبرائیل امین نے بیان فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے۔ خوف کا عالم یہ ہے، غار حرا کے اندر، تاریکی کے اندر، رات کے سناٹے کے اندر، آبادی سے دور غار کے اندر، جس وقت جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہم گئے۔ اسی ڈر کے عالم میں گھر تشریف لائے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو لٹایا، اتے چادر اڑائی، کمبل اڑایا اور آکھن لگیاں کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات دا دعویٰ کرنی ہے کہ اللہ تانوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تسی یتیماں دا حق دلوانے والے، تسی غریباں تے مساکین دے اتے رحم کرنے والے، تسی صلہ رحمی کرنے والے، تسی انصاف تے عدل کرنے والے، تسی اس دنیا کائنات دے اندر سچائی دا پیکر بن کے، سچ دا پیکر تے محور بن کے اس کائنات دے اندر تشریف لائے۔ اللہ تانوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ دی او دلاسا، او تسلی مینوں بھا گئی، اس تسلی نے میری ڈھارس بنائی، اس تسلی نے مینوں تشفی دیتی اور مینوں سکون حاصل ہویا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ میری دکھاں درداں دی ساتھ، دکھاں درداں دی ساتھی ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے بارے آندا ہے کہ اتنا مال و متا کہ خیمے دے جو کیل نے نا جنہاں نال رسیاں بندیاں جانیاں سونے دیاں، چاندی دے برتناں دے اندر وہ کھانے والی خاتون، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال نکاح ہویا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے مال پسند نہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے الفاظ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مال بھی تہاڈا تے خدیجہ بھی تہاڈی۔ روایات کے اندر آندا ہے کہ شہزادی عورت، لینڈ لارڈ عورت،
لینڈ لارڈ خاتون خاندان والی حسب و نسب والی مکے دے معاشرے دے اندر بڑا نام ہے، تجارت دے اندر کاروبار دے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا ایک وقت آیا کہ 3 دن گھر دے اندر چولہا ہی نہیں جلیا۔ اللہ اکبر! کیا ہے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان دے ہوتے اوکھے تے سوکھے وقت آیا کردے نے، انسان دی زندگی دا حصہ ہے، لیکن اگر بیوی ساتھ دے جائے، اگر بیوی ساتھ نبھا جائے تو انسان اس اوکھے وقت نو اچھے انداز نال گزار جاندے، اور اگر بیوی صابرہ اور شاکرہ نہ ہوئے تو پھر انسان اس اوکھے وقت دے اندر ذلیل ہو کے رہ جاندے۔ بیوی نو اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا انسان دی زندگی دے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہر دکھ اور درد دے اندر شریک اور شامل ہونے والی خدیجۃ الکبریٰ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وفات پا گئیاں، ساری زندگی جتنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، جس وقت بیٹھا کر دے تو خدیجۃ الکبریٰ نو یاد کر کے رو پے، رویا کردے سن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نو یاد کر کے، انہاں دے احسانات نو، انہاں دی نیکیاں نو یاد کر کے، اور فرمایا کردے سن کہ جدوں میں قربانی ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر سال 2 جانوراں دی قربانی فرمائی، اور فرمایا کہ ایک جانور دی قربانی دا گوشت یا اس نو ملا کے پہلے خدیجہ دی سہیلیاں دے گھر بھیجو۔ خدیجہ دی سہیلیاں اس بات دا گلہ نہ کرن کہ خدیجہ زندہ ہوندی سی تے گوشت آندا سی اور خدیجہ فوت ہو گئی تے گوشت آنا ختم ہو گیا، یعنی اس قدر بیوی دی سہیلیاں دا احترام اور انہاں دے مقام نو سمجھ کے انہاں دے گھر دے اندر او بھاجی او گوشت دا تھوڑا جا حصہ پہنچانا، خدیجہ نال محبت دا اظہار کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر، ساری زندگی دے اندر خدیجۃ الکبریٰ دے بارے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا مال اسلام واسطے نچھاور کیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے قربان کیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت اور عقیدت دا اظہار دی انتہا کر دیتی، اور پھر اللہ نے جو بیٹیاں عطا فرمائیاں صابرہ اور شاکرہ، جنہیں بیٹیاں دے اندر سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمۃ الزہرا، ایک تو بڑھ کے ایک بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پہلے اہل بیت دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج امہات المومنین نے، اس تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں اور بیٹے نے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن اور حسین اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر دے اندر لپیٹ کے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ لوگوں گواہ بن جاؤ کہ میرے اہل بیت دے وچ اس ثابت کیتا ہے، قانون قدرت ہے کہ خاندان ہمیشہ دادے دی طرف نسبت کردا ہے، نانے دی طرف نسبت نہیں کردا، لیکن حسن و حسین او شخصیات نے، او پھول نے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال جس نے محبت کی تھی اس نے حسین نال محبت کی تھی، جس نے حسین نال محبت کی تھی اس نے محمد رسول اللہ نال محبت کی تھی۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین دی مشابہت، حسین دی شکل و صورت اللہ نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائی۔ کیسی محبت، کیسی عقیدت، کیسا اہل بیت نال غلو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آل نال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج امہات المومنین دے اتے تان و تشریح، سیدہ عائشہ دے اتے تبرہ بادی، سیدہ زینب دے اتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں دا انکار، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا نال عقیدت اور محبت، کیسی محبت ہے۔ لوگوں جب تک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس دے مصداق بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت نہ کیتی جائے گی، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان مکمل ہوئے گا جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال
ایمان لے آؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج امہات المومنین دا احترام کرو گے، اہل بیت دا احترام کرو گے، نبی دی ساری بیٹیاں دا احترام کرو گے۔ سیدہ زینب دا ذکر ہی نہیں آندا۔ سیدہ زینب دے بارے آندا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف لائے تو سیدہ زینب غسل دیتا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینب میری چہیتی بیٹی ہے، اس نو 3 یا 5 مرتبہ اگر اس تو زائد پانی ہے تو اس تو زائد مرتبہ اس نو غسل دیتا جائے اور اس پانی دے اندر بیری دے پتے نو شامل کیتا جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے دے اندر سیدہ زینب نو کفن پہنایا۔ یہ عقیدت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، بیٹی دا احترام نہیں ہے، بیٹی دا حق نہیں ہے۔ پھر سیدہ رقیہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نال نکاح ہویا، فوت ہو گئیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان نو بلایا، عثمان میں تیرا نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نہ کرن لگا، اور پھر ام کلثوم دا نکاح عثمان نال کیتا۔ اور پھر فرمایا سیدہ ام کلثوم جس وقت فوت ہو گئیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ندامت دا اظہار کر کے غمگینی دی حالت دے اندر، غم دی حالت دے اندر فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوندیاں میں ایک تو بعد دوسری تیرے نکاح دے اندر دینا چاہتا۔ اتنا اتنا وفادار داماد اللہ نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان دی صورت دے اندر عطا فرمایا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا دا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نال ہویا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے داد پوترے بھی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد بھی بن گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دے وچ بھی شامل۔ لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال عقیدت اور محبت دا اظہار ضرور کیجئے، لیکن اہل بیت نو مقام دیجئے جو اللہ نے، جو محمد رسول اللہ نے پیغام سکھلایا ہے، جو محبت دا، امن دا، احترام دا درس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے، وہ احترام اور وہ مقام اہل بیت نو دیو تاں جا کے تہاڈا ایمان مکمل ہے۔ اگر اس احترام دے مطابق تسی احترام نہیں دیو گے ایمان مکمل نہیں ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا نو مشکل کشا تے یا فاطمۃ الزہرا دے نام نال القاب نال پکارا جاندہ ہے، اور ادھروں اے بہتان لگایا جاندہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا دا باغ فدق جو ہے وہ قبضہ کر لیا، چھین لیا۔ ادھر مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے فاطمۃ الزہرا، اور ادھر اپنا باغ سیدنا ابو بکر صدیق کمزور صحابی نے انہوں کو نہیں واپس کر سکے۔ لوگوں غلو ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق بھی جنتی، سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی جنتی نے، سیدنا عمر بھی جنتی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ بھی جنتی ہے، سیدنا عثمان بھی جنتی ہے، سیدنا حسن و حسین بھی جنتی ہے۔ اس سارے جنتی نے جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت جنت کی بشارت سنائی۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ صحیح معنی دے اندر اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام نو سمجھنے اور انہاں دی عزت اور احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت نال عقیدت اور محبت دا اظہار کر کے جنت دے اندر انہاں ہستیاں دے نال اپنا مقام بنانے دی کوشش کیجئے۔ غلو نہ کیجئے، جو مقام اللہ نے دیا ہے، جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے، اس مقام کو سمجھیے، نہ اس سے آگے بڑھیے نہ اس سے پیچھے رہیے۔ اگر پیچھے رہیں گے تب بھی غلط ہے، اگر آگے بڑھ جائیں گے تو اپنے ایمان کا خسارہ کر جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ